ناظرین السلام علیکم. آئینی ترمیم کی بات کیا ہو رہی ہے کہ سارے ٹھیک ہے، آئینی ترمیم کے حوالے سے مسودے پہ حکومت نے شاید اپنے اتحادیوں کو بھی اعتماد میں نہیں لیا. اب یہاں پہ دو رائے ہے. ایک طرف یہ ہے کہ ابھی وہ مسودہ فائنل ہوا نہیں تھا، رائے لی جا رہی تھی، اسی میں مسائل آ گئے. پھر دوسرا یہ کہا گیا کہ کابینہ سے جب فائنل ہو جاتا تو پھر یہ مسودہ شیئر کیا جاتا. مختلف اتحادی بھی اس پہ اعتراض کر رہے تھے. لیکن یہ جو آئینی ترمیم تھی، اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی بالخصوص آصف زرداری اور بلاول بھٹو نے اپنا بہت رول ادا کیا. ادھر ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب اور وزیر اعظم نے اس پہ بہت رول ادا کیا. لیکن کچھ فیکٹرز ایسے رہ گئے تھے جہاں پر ان چیزوں کو صحیح بہتر طور پر حکومت ہینڈل نہیں کر سکی، اور ان ووٹوں کو جو ضرورت 2/3 کے لیے ہو گئی تھی، خاص طور پہ جے یو آئی کی یا مینگل گروپ کی آپ کے اور ایک دو اور جماعت کی، حالانکہ اور دوسری جگہوں سے ان کو سپورٹ مل گئی تھی، لیکن پی ٹی آئی ظاہر ہے وہ تو دیتی نہیں، وہ تو کسی صورت میں نہیں دیتی ہے. پی ٹی آئی آئین اور قانون کی بالادستی کی بات نہیں ہے، اور وہ ایسے ججز کو جو کہ اس وقت ان کو ایکسٹرا آرڈینری سپورٹ کر رہے ہیں، آؤٹ اسٹینڈنگ فیصلے دے رہے ہیں، غیر قانونی غیر آئینی فیصلے دے رہے ہیں، ان کے بہتری کے لیے دے رہے ہیں، تو وہ ان کو کیسے پارلیمنٹ کی ترامیم کے ذریعے ان کا جو یہ ان کے اختیارات سے تجاوز کر رہے تھے اور پارلیمنٹ ان کو روکنا چاہ رہی تھی، تو وہ پی ٹی آئی تو کبھی سپورٹ نہیں کرتی اور نہیں کرے گی کبھی بھی. قانون اور آئین کی بات تو چھوڑیں، یہی ترمیم ان کے اپنے لیڈر، جیسے فوجی عدالت کی بات ہے، عمران خان نے کتنی دفعہ فوجی عدالت کی حمایت کی ہے، کتنی دفعہ، اور ان کے دور میں کتنے کیسز گئے ہیں فوجی عدالت کے سویلین کے. لیکن آج ان کا کیس اگر فوجی عدالت کے لیے جانے کی بات ہو رہی ہے تو عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں میں نے کہا نا کئی جگہوں پر ایسے ججز بیٹھے ہوئے ہیں جو عمران کو ایکسٹرا آرڈینری فیور دے رہے ہیں، جو ایک طریقے سے مقدس گائے بن چکے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ہم آئین توڑیں، آئین کی پامالی کریں، جو کچھ بھی کریں ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. ایک گروپ بن گیا ہے، اور سپریم کورٹ کے اندر گروپنگ پیدا ہو گئی ہے، ہائی کورٹ کے اندر گروپنگ پیدا ہو گئی ہے، اور لے دے کے عمران خان کو ایکسٹرا آرڈینری بینیفٹ دیے جا رہا ہے. اور اب یہ سوال ہو رہا ہے کہ جی ہمیں بتایا جائے کہ آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں یا نہیں لے کے جا رہے ہیں آپ کے آرمی کورٹ میں. اور پی ٹی آئی چیخ رہی کہ آرمی کورٹ، اور عمران خان خود چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کہ یہ مجھے آرمی کورٹ میں لے جا رہے ہیں کہ سویلین کورٹ، سویلین میٹر کو. تو بھیا آپ کے دور میں بھی تو فوجی عدالت میں سویلین میٹر کا کیا، اور میں ویڈیو بھی لگا دوں کئی جس میں آپ نے کہا کہ بالکل فوجی عدالت میں ایسے سویلین کا کیس جانا چاہیے جو آرمی ایکٹ کے خلاف ورزی کریں، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کریں، جو پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کے خلاف ہوں، ان کا آرمی میں عدالت میں چلنا چاہیے. اور ہمارے دور میں چلا ہے تو بالکل صحیح چلا ہے. تو پھر آپ کے خلاف بھی اگر یہی الزامات ہو کیوں نہیں چلے؟ اور ایک اور چیز دیکھیے، ابھی امینڈمنٹ ہونا شروع ہوا ہے، امینڈمنٹ ابھی ہوا نہیں ہے، ابھی وہ ٹھیک ہے اس پہ اعتراض آنا شروع ہوا ہے، لیکن ایک گروپ وکیلوں کا جن کو آئین اور قانون کی کوئی سمجھ نہیں ہے، میں آپ سے دعوے سے کہتا ہوں کہ آج وہ وکلا جو آئینی پیکج کے خلاف جا رہے ہیں اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے خلاف جا رہے ہیں، ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کیا ہے. بحث کر لیں، بیٹھے بتائیں، قائل کریں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور سپریم کورٹ میں کیا. یہاں تک کہ کچھ وکیل تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کی جوریڈکشن ٹکرائے گی. ابھی کیوں ٹکرائے گی؟ ایک پی سی بی ہے یعنی کھیل کا، کرکٹ کا، ایک ہاکی کا آپ کا پریزیڈنٹ ہے، تو اس کی جوریڈکشن ہاکی کی الگ ہے، اس کی جوریڈکشن پی سی بی کی ہے. پہلے ہاکی اور کرکٹ کو اگر ایک طرف دیا جائے تو کرکٹ پہ توجہ دی، ہاکی دبا ہو رہی تھی، تو ہاکی کو بچانے کے لیے ایک الگ ہاکی کی مینجمنٹ بنا دی گئی. کانسٹیٹیوشنل کورٹ الگ بنایا جا رہا ہے تاکہ یہاں صرف کانسٹیٹیوشنل میٹر ہو، اور سپریم کورٹ میں 60,000 پینڈنگ کیسز جو عام پاکستانیوں کے سالہ سال سے پڑے ہیں، جسٹس از ڈیلے اور جسٹس از ڈینائڈ، لوگ مر رہے ہیں اور ان کے فیصلے نہیں ہو رہے ہیں، اور سپریم کورٹ واہ 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 صرف کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں لگی ہوئی ہے تاکہ ان کی پاپولیرٹی ہو اور ان کی ویلیو ہو اور دنیا میں ان کا نام ہو اور ہر آدمی پہچانے. کیونکہ سپریم کورٹ کے عام فیصلوں پہ اگر سپریم کورٹ کے ججز جائیں گے تو کون پہچانے گا؟ صرف فیصلے ہوں گے. لیکن یہاں تو میڈیا ہائپ پیدا کر دیتا ہے. تو یہ سنا ہے کہ یہ جو چند
وکیل ہیں، نام نہاد وکیل، یہ آپ کے پٹیشن لے کے چلے گئے سپریم کورٹ میں کہ جناب یہ آئینی ترمیم نہیں ہونی چاہیے، ابھی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے، آپ چلے گئے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے وہ خطرناک ہوگا۔ بھائی کیسے خطرناک ہوگا؟ آپ کو کیا پتا؟ ابھی بچہ پیدا ہی نہیں ہو، پیدا ہونے دینا، پیدا ہونے کے بعد جب وہ خطرناک کام کرے تو چلے جائیں، یا پیدا ہو تو آپ کہہ دیں کہ غلط پیدا ہوا ہے۔ ابھی تو بچہ پیدا نہیں ہوا ہے اور آپ سپریم کورٹ کی کیا ہے؟ مثلا سپریم کورٹ بھی اس کو انٹرٹین کر رہی ہے، مثلا یہ تو فوراً ریجیکٹ ہو جانا چاہیے کہ ابھی تو یہ کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، اور آپ کس بنیاد پہ آ گئے؟ کیا ڈر ہے آپ کو؟ کیا خوف ہے آپ کو اس آئینی ترمیم سے؟ تو آپ کو آئینی ترمیم سے ڈر اور خوف یہ ہے کہ یہ آئینی ترمیم اور ہو گئی تو آپ کو جو ایکسٹرا آرڈینری جوڈیشیل سے ان کانسٹیٹیوشنل ان لافل سپورٹ مل رہا ہے وہ سب بند ہو جائے گا، اور مسئلے جو ہیں وہ میرٹ پہ ہوں گے، قانون اور آئین کے مطابق ہوں گے، اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کانسٹیٹیوشن کا فیصلہ کرے گا، اور یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ کی بہت بڑی تعداد جو آپ کے سپورٹ میں ہے ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا صرف پینڈنگ کیسز، کہ بھائی وہ جو ہے فوجداری مقدمات سنے، کرمنل کیسز، سول میٹر کے سنے، میرج کے سنے، جو بھی اپیلیٹ کیس ہے وہ سنے، تو پھر یہ بھی مثلا پی ٹی آئی کے لیے یہ لوگ یا ان وکیلوں کے لیے یہ غیر معروف ہو جائیں گے، کیونکہ معروف تو وہ ہوگا جو کانسٹیٹیوشنل کیس سنے گا، اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں وہی اپوائنٹ ہونا چاہیے جو کانسٹیٹیوشن پہ ایکسپرٹ رکھتا ہے۔ ہمارے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں تو بی اے ایل ایل بی لوگ ہیں، ان کا ایکسپیرینس ہے میرج، سول، زمینوں کے کیسز، اور آپ کے کرمنل کیسز، بینکنگ کی کیسز، وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ سنتے ہیں، بن جاتے ہیں ججز۔ اتنا غلط طریقہ کار ہے، تو اگر یہ چیزوں پہ آپ نے دھمکی دے دی ہے کہ اسٹرائک کریں گے، کر لیں۔ میجورٹی آف دا لائر اس بات پہ متفق ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننا چاہیے، آئینی ترمیم ہونی چاہیے، عام آدمی کو ریلیف ملنا چاہیے، عدالتوں پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو کے اختیارات میں توازن ہو، ایک دوسرے کے اختیارات کو نہیں چھینا جائے، اپنے اپنے اختیارات پہ کام کریں۔ یہ سب جانتے ہیں، پوری دنیا مانتی ہے، پاکستان میں بھی لوگ مانتے ہیں، لیکن کل تک آپ اس کے لیے تیار تھے، آج آپ اسٹرائک کر رہے ہیں، آپ وہ جلوس نکال رہے ہیں، آپ پٹیشن داخل کر رہے ہیں، بچہ پیدا نہیں ہوا، آپ بچے کی اچھائی اور برائی پہ ابھی سے پٹیشن لے کے آ گئے۔ مثلا دماغ کہاں ہے ان لوگوں کا؟ صرف اس لیے کہ اگر یہ آئینی ترمیم جو جائز ہے ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی دکان تو بند ہو گئی، پھر وہ لوگ جو لوگ آپ کی دکان کو چلا رہے ہیں وہ بند ہو جائیں گے، وہ پھر ان کے جتنے بھی چٹھے کٹے مٹے ہیں سب زیرو ہو جائیں گے، اور آپ کی جو غیر آئینی غیر قانونی سپورٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو دانش کا عادی، اللہ حافظ۔